بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے میں تقریباً 16 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون بیان ہوا، بھلا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو اور اس کی تکلیف رفع کرتا ہو جب اسے پکارا جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور تمہیں رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی خدا ہیں جو یہ کام کر سکتے ہوں؟ بلکہ کون ہے جو پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ دوسرا مضمون بیان ہوا، آخرت سے بے خوفی نے انہیں غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ بنا دیا ہے۔ اے نبی جی، آپ ان کے رویے پر اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آپ کی پشت پر خدا کی طاقت ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ تیسرا مضمون آیت نمبر 88 میں 91 اور 92 میں بیان ہوا، آج تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا وفادار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ جو ہدایت اختیار کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہے اسے صرف خبردار کرنا میرا کام اور میری ذمہ داری ہے۔ آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ القصص میں حقیقت قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون اور قارون کے ساتھ، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات، رسالت کی تصدیق کرنے والوں کی مدح اور تکذیب کرنے والوں کی مذمت، قیامت کا مضمون اور اس کے ساتھ مشرک کی مذمت اور توحید کے دلائل اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ پارے کے اعتبار سے چوتھا مضمون اور سورت کا پہلا مضمون آیت نمبر 4-5 میں حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے بندگی چھوڑ کر خدائی کا روپ اختیار کر لیا تھا، بالادست بن بیٹھا تھا، باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، انہیں ذلیل کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ فرمایا، ہم نے ان کمزور لوگوں پر احسان کیا اور فرعون کی غلامی سے انہیں نجات دی۔ پانچواں مضمون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر دانستہ طور پر ایک شخص قتل ہو گیا، مکہ لگایا، وہ مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، موسیٰ، فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ظالموں سے بچا۔ چھٹا مضمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 8 یا 10 سال گزارے۔ ساتواں مضمون، مدین سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا اور معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے حامان سے، جو اس کا وزیر تھا، حامان سے کہا کہ اے حامان، اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ، شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ نعوذ باللہ۔ آٹھواں مضمون آیت نمبر 50-51 میں، حق کا انکار کرنے والے تو صرف اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے؟ اور ہم بار بار اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ نوواں مضمون
اے نبی جی، آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم میں رسول ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا، اور وہ صرف ظالم قوموں کو ہلاک کرتا ہے۔ ان قوموں کو بھی تباہ کیا گیا جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، خوشحالی میں بدمست تھے، پھر کیا ان کو یہ چیز تباہی سے بچا سکی؟ 10واں مضمون، جن لوگوں نے دنیا میں دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا وہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے ان لوگوں کو تو گمراہ کیا مگر ہم خود بھی گمراہ تھے، لیکن ہم نے کبھی انہیں گمراہی پر مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے ہماری پیروی کی، اس لیے ہم ان کے فعل سے بری الذمہ ہیں۔ 11واں مضمون، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اپنی قوم سے باغی ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قوم نے کہا، دولت کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول کر زمین میں ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ میری اپنی قابلیت اور علم کی وجہ سے ملا ہے، احسان کے طور پر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے بڑی شان و شوکت سے نکلا، دنیا پرست کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ حاصل ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن ایمان والوں نے کہا، افسوس ہے تم پر، اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکا اور نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی آرزو کرنے والوں نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے۔ افسوس ہم بھول گئے کہ کافر کبھی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ 12واں مضمون، آیت نمبر 83 میں بیان ہوا کہ جنت کا مقام تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں کرتے بلکہ بندگی کرتے ہیں اور خدا نہیں بن بیٹھے۔ اچھا انجام تو صرف خوف خدا اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ سورۃ القصص کا خلاصہ مکمل ہوا، آگے سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں زیادہ تر دین پر استقامت سے رکاوٹوں کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ایک رکاوٹ تھی کفار کا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، افعال سے بھی اور اقوال سے بھی۔ دوسری رکاوٹ تھی بعض کفار کا مسلمانوں پر قولی جبر کرنا۔ ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ کفار کا مسلمانوں کو اغوا کرنا۔ تو اس حوالے سے اس صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اور ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ جو کہ ہجرت سے تھی، وہ رزق کی فکر تھی کہ ہجرت کی تو اب رزق کا معاملہ۔ تو ان اصولی مسئلوں کے ساتھ بعض فرعی احکام کو بھی بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 13واں مضمون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف کلمہ ایمان پڑھ لینے سے وہ بچ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ہم ضرور امتحان اور آزمائش کے ذریعے سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کریں گے۔ اور فرمایا، ہم نے والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، ہاں اگر وہ شرک کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہ مانو ورنہ ان کی پیروی اختیار کرو۔ 14واں اور 15واں مضمون حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات کا ذکر فرمایا گیا، جس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی۔
پارے کے اعتبار سے آخری مضمون آیت نمبر 39 تا 43 بیان ہوا کہ قارون فرعون حامان کو اپنی بڑائی کا بڑا گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ان سب مجرموں کو ہم نے جب پکڑا تو کسی کو زمین میں دسا دیا، کسی پر طوفانی ہوا بھیجی اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو اختیار کر لیا ہے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اس طرح تمہارے یہ کمزور خدا اور بے بنیاد سہارے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ تم حقیقت حال سے باخبر ہو، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو علم اور حق و باطل میں تمیز رکھتے ہوں۔ یوں 20ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔